پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لائی ہوں پرنسس کی پر کٹی تتلی۔ پیارے بچوں، ایک پرنسس اور ملکہ ایک محل میں ایک تتلی کے ساتھ رہتی تھی۔ تتلی بہت ہی اچھی تھی، وہ ہر بات، اس کے اندر ایک خصوصیت تھی کہ وہ ہر بات شہزادی کو آ کر بتاتی تھی، کیونکہ اس کے پروں میں ایسی خاصیت تھی جیسے جیسے وہ اڑتی تھی، جس جگہ پر بھی کھڑی ہوتی تھی وہاں پر لکھا جاتا تھا جو وہ بتانا چاہتی تھی۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں جب وہ شہزادی سب کچھ پڑھ لیتی تھی تو وہ وہاں سے ختم ہو جاتا تھا، چاہے دیوار ہوتی تھی یا بستر ہوتا تھا یا زمین ہوتی تھی، پری اپنے پروں سے وہاں پر سب کچھ چھاپ دیتی تھی۔ اب شہزادی اس چیز سے بہت خوش تھی، مگر ایک جادوگرنی جو شہزادی سے بہت جیلس ہوتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ کیوں نہ میں اس پری کو قید کر لوں اور اس کو ہر خبر سے محروم کر دوں۔ اس نے تتلی کو قید خانے میں کر دیا۔ ایک دن تتلی ہواؤں میں اڑ رہی تھی تو اس نے اس کے اوپر جال پھینکا اور اسے پکڑ کر کمرے میں بند کر دیا۔ اب تتلی کمرے سے باہر نہ آئی تو شہزادی کو کافی دن گزر گئے، وہ انتظار میں تھی کہ تتلی کہاں چلی گئی، وہ آتی کیوں نہیں۔ اس نے یہ معاملہ ملکہ کو بتایا۔ ملکہ بھی پریشان ہوئی کہ تتلی کو آخر ہوا کیا ہے۔ اب کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس ظالم جادوگرنی نے جب دیکھا کہ شہزادی اپنے محل سے باہر نکلی ہے، کچھ سودا سلف لینے کے لیے گاڑی میں بیٹھی ہے، تو وہ جادوگرنی بھی اس کے پیچھے ہو گئی۔ اور جیسے ہی شہزادی مارکیٹ میں کچھ چیزیں لینے کے لیے قدم نیچے اتارا تو وہ بھی فوراً سے اس کے پیچھے لگ گئی اور اسے بازو سے کھینچ کر اپنے ساتھ فوراً سے باندھ کر وہ اسے اسی کمرے میں لے آئی جہاں اس نے تتلی کو بند کیا تھا۔ اب شہزادی کو جب دیکھا کہ شہزادی نے آ کر کمرے میں دیکھا کہ تتلی بھی وہیں بند ہے، شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی میں کتنی بد نصیب ہوں جو یہ بھی نہ جان سکی کہ میری دوست کتنے دنوں سے قید خانے میں مصروف ہے، قید خانے میں کسی نے بند کر دیا ہے اور مجھے پتہ خبر تک نہ ہوئی۔ شہزادی نے تتلی کو بلایا اور اس سے معذرت کی، مگر تتلی اپنا منہ چھپائے ایک طرف بیٹھی رہی۔ وہ شہزادی سے اپنی ناراضگی کا احساس دلا رہی تھی، مگر شہزادی اب بہت پریشان تھی کہ ہم دونوں اس قید خانے میں ہیں، اب ملکہ کو کون خبر کرے گا کہ ہمیں اس جادوگرنی میں قید میں ڈال دیا ہے۔ شہزادی نے جادوگرنی تھوڑی سی دیر کے بعد آتی اور شہزادی کو خوب مار پٹائی کرتی۔ جب وہ جادوگرنی شہزادی کی مار پٹائی کرتی تو تتلی خون کے آنسو روتی اور ادھر منہ کر کے دیوار کی طرف بیٹھ جاتی اور روتی رہتی۔ اب اسے اپنی دوست کا مارنا پیٹنا پٹائی ہوتے ہوئے وہ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد شہزادی نے اسے کہا کہ کیا تم جانتی ہو تتلی کہ اس نے ہم دونوں کو یہاں کیوں بند کیا ہے؟ تتلی نے بتایا، جی ہاں۔ تتلی نے فوراً سے اپنے پروں سے دیوار پر لکھ ڈالا کہ وہ آپ کے پاس بہت سارے قیمتی ہیرے جواہرات اور ایک بہت ہی قیمتی کتاب ہے آپ کے پاس جو آپ کے والد صاحب نے آپ کو دی ہے، یہ وہ آپ سے لینا چاہتی ہے۔ اگر آپ اس کو وہ کتاب اور اپنے تمام قیمتی زیورات دے دیں گی تو یہ آپ کو چھوڑ دے گی۔ اب شہزادی نے کہا کہ ایسے تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ شہزادی نے فوراً سے تتلی کو کہا کہ تمہیں جیسے ہی موقع ملے اس کمرے سے باہر نکل جاؤ اور ملکہ کو جا کر تمام خبر دو۔ تتلی نے جب دیکھا کہ دروازے میں تھوڑا سوراخ ہوا ہے تو وہ سوراخ میں سے نکلی اور پھر سے اڑ کر چلی گئی۔ جا کر اس نے یہ تمام معاملہ اپنی ملکہ کو بتا ڈالا۔ ملکہ نے جب تتلی کو اتنی پریشانی میں دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ مجھے کچھ بتانا چاہتی ہے۔ اس نے فوراً اپنے پروں سے دیوار پر لکھ دیا کہ شہزادی ایک قید خانے میں ہے جادوگرنی کے، اگر ہم اسے جلد از جلد نہیں چھڑائیں گے تو جادوگرنی اس کا خاتمہ کر دے گی۔ اب اس نے ملکہ کو پتہ بھی بتا ڈالا اور کہا کہ اسی پتے پر پہنچ جاؤ۔ ملکہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس پتے پر پہنچ گئی اور شہزادی کو زبردستی رہا کرا کر گھر لے آئی۔ اب شہزادی اپنے گھر آ چکی تھی اور اپنے اس قیمتی زیورات اور کتابوں کی بھی حفاظت کر رہی تھی۔ جادوگرنی اب غصے میں لال پیلی ادھر ادھر گھوم رہی تھی کہ کس طرح میں شہزادی سے وہ کتاب لوں، مگر وہ اس کام میں ناکام ہو رہی تھی۔
کیونکہ شہزادی نے اپنی وہ کتاب اٹھا کر کسی خاص محفوظ خانے میں بھجوا دی تھی۔ اب جب جادوگرنی کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے پھر شہزادی کا پیچھا چھوڑ دیا اور اپنے راستے کو ہو گئی۔ پیارے بچوں، یہاں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ تھینک یو۔